نیم درویش نے معاشرے کے ایک پہلو پر فکر کی۔ حمیرہ اصغر کے معاملے میں دنیا بھر کے نیوز چینلز، انفلوئنسرز، ٹک ٹاکر، یوٹیوبرز نے اپنے اپنے زاویے سے اپنے خیالات پیش کیے، اور کئی لوگوں نے تو اس بیچاری مردہ بلکہ گلی سڑی حمیرہ اصغر پر اپنے خوب ویوز لیے، اپنے فالوورز بڑھائے، اپنی شہرت اور دولت میں اضافہ کیا۔ خیر، وہ ان کو مبارک ہو، مگر نیم درویش انتظار میں تھا کہ کب ہمارا معاشرہ زینب ریپ اور قتل کیس، یا صفیہ بی بی جیسے کیس، یا موٹر وے ریپ کیس، یا چلیں عائشہ خان جو ہماری اداکارہ تھیں ان کی طرح حمیرہ کی کہانی بھلا دے گا۔ اور جی ہاں، ایسے ہی ہوا۔ آہستہ آہستہ شاہ سرخی جو ہے وہ ماند پڑتی گئی اور اب معاشرہ اس کو بھول چکا ہے۔ پہلے سینئر آرٹسٹ عائشہ خان کی جب فوتگی ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان کی لاش کئی دنوں تک ان کے فلیٹ میں پڑی رہی، اور افسوس کی بات یہ ہے، جس پہ نیم درویش کا دل خون کے آنسو روتا ہے اور سینہ پھٹ اٹھتا ہے، کہ عائشہ خان صاحبہ کی جو خبر پڑوسیوں کو تب پتہ چلی، ان کی فوتگی کی خبر تب پتہ چلی جب جست خاکی کی بدبو آنا، گھر سے باہر آنا شروع ہوئی، تو تب ان کو پتہ چلی۔ اس کے بعد نیم درویش نے دیکھا حمیرہ اصغر کے واقعے کے دوران لاش 8-9 مہینے تک، آپ سوچ بھی سکتے ہیں، ذرا سوچئے آپ کے محلے میں، علاقے میں کسی کونے میں کوئی کوا، بلی، چوہا یا کتا مرتا ہے تو کئی محلوں تک اس کا تعفن جاتا ہے، لیکن حمیرہ خان کے واقعے کے دوران لاش 8-9 مہینے تک یوں ہی ان کے فلیٹ میں پڑی رہی اور ہمسایوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس کیس کی یہ بہت عجیب بات ہے کہ کسی کو لاش کے گلنے سڑنے تک کی بھی بدبو تک نہ آئی، چلیں بدبو ایک طرف رکھ دیں، کسی نے 8-9 مہینے تک ان کے دروازے پر دستک نہیں دی، کسی نے وہ اگر نہیں دکھی تو کسی نے کوئی تعجب، کسی نے کوئی تشویش کا اظہار نہیں کیا۔ نیم درویش صرف معاشرے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمسایہ، پڑوسی کیا چیز ہوتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم چھوڑ دیں باقی دنیا کو، صرف بھارت اور پاکستان میں یا ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ دیکھیں ہمارے ہمسایہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب اسلام نے ہمسایوں اور پڑوسیوں کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے عائشہ خان جیسے کیس اور حمیرہ اصغر جیسے کیس کو ایک طرف رکھ دیں، صرف یہ سوچئے کہ آئے دن ہم پڑوسیوں کے دروازے کے آگے کوڑا پھینکتے ہیں، شور شرابہ کر کے ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے گھر پانی پھینکتے ہیں، اپنے پرنالوں کے جو ہمارے رخ ہیں وہ کئی دفعہ ان کے پلاٹوں میں، ان کے باغیچوں میں گر رہے ہوتے ہیں، ان کے ٹیرسوں میں یا بالکنیوں میں گر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ اپنا گند اس طرف پھینک دیتے ہیں، کئی دفعہ ان سے بول چال بند کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تنازعات کی بنیاد پر ہم ان سے قطع تعلق کر دیتے ہیں یا ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا دھیان کیجئے کہ نیم درویش آپ کی توجہ کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے نیم درویش، جو کہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی دونوں سے بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ قرآن نے آپ کو کہہ دیا ہے، اب آپ بھلے کہیں کہ وہ ہم سے اچھا نہیں ہے تو ہم کیوں اچھے ہوں، اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے تو ہم کیوں نہ نقصان پہنچائیں، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کا حساب الگ ہوگا، اس کا حساب الگ ہوگا۔ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ چاہے پڑوسی رشتہ دار ہے یا اجنبی ہے، آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، بھلے وہ آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ بھلائی لازمی کرنی ہے۔ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ نساء میں۔ آگے چلیے، مسند احمد کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ایک عورت دن میں روزے رکھتی ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اس کے بعد سنن ترمذی میں ایک حدیث نیم درویش کی نظر سے گزری، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ پھر صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، یعنی انہیں بھی دے دو۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے جو کہ آپ کو حیران کر دے گی، آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ جو لوگ اپنے پڑوسی اور ہمسایوں سے ناراض ہیں، ان سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صرف سن لیں اور سمجھ لیں تو آپ کی روح کانپ جائے گی۔ سب سے معروف اور متفق حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی بار نصیحت کرتے رہے کہ میں یہ سمجھا کہ شاید پڑوسیوں کو وارث بنا دیا جائے گا۔
یعنی پڑوسیوں کے لیے اپنی ہی وراثت میں سے کوئی حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ یہ بات کوئی مذاق یا کوئی ہلکی بات نہیں ہے، اس پر ذرا غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، آپ کے ساتھ دائیں پڑوسی رہتا ہے، بائیں پڑوسی رہتا ہے، اگر آپ شہر میں کسی فلیٹ میں رہتے ہیں، اوپر پڑوسی نیچے پڑوسی، تو ایک دن آپ کو ایسا اگر حکم ہو کہ اپنی جائیداد میں سے آپ نے حصہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو جو تو دینا ہی دینا ہے، بچوں کو تو دینا ہی دینا ہے، لیکن پڑوسیوں کا بھی اس میں ایک حصہ ہے، تو ہم اپنے سامعین کو بتانا چاہتے ہیں کہ پڑوسیوں کا اتنا حقوق ہے، پڑوسی اتنے اہم ہیں۔ اس کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن فرمانے لگے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اور تیسری بار پھر سے دہرایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اور آخری حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سب سے برا پڑوسی وہ ہے جو زبان سے اور رویے سے اپنے پڑوسی کو ایذا دے، یعنی تکلیف دے، اور اس کے حال سے غافل ہو۔ سامعین و حاضرین، یہ بات غور طلب ہے جو حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اس کے حال سے غافل رہے۔ اس بات پر ہم آج اپنا ٹاپک، اپنا موضوع ختم کریں گے کہ پڑوسیوں کا حال چال پوچھنا، پڑوسیوں کی خبر رکھنا، ظاہر ہے ان کی ذاتی زندگی کی خبر رکھنا نہیں ہے، اس سے مطلب کہ ان کے حال سے غافل رہنا، کہ وہ بھوکے ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ زندہ بھی ہیں، مر گئے ہیں، اس سے غافل رہنا ایک مسلمان، ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ تو سامعین، خدا را خیال رکھیے، اسلام کے جتنے بھی اصول ہیں وہ ایک معاشرتی نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ معاشرہ مضبوط ہے تو انسان مضبوط ہے، اور انسان مضبوط ہے تو انسانیت مضبوط ہے۔ تو خدا را اپنے پڑوسیوں سے غافل نہ رہیے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے، اور کوئی بھی چپکلش، غلطی، کوتاہی، لڑائی جھگڑا اگر ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ اور رسول کے لیے درگزر کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھتے رہیے نیم درویش، کیونکہ ہم سب نیم درویش ہی تو ہیں۔